بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہے جی دھوبی اور اس کا گدھا۔ ہارون ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو کہ کراچی کے بیرونی علاقے میں گاؤں میں رہتا تھا۔ ہارون اپنے گاؤں کے چھوٹے سے پرائمری اسکول میں پڑھنے جایا کرتا تھا جو کہ اس کے گھر سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس کی جماعت کا کمرہ بہت کشادہ تھا جس میں پٹسن کی بنی ہوئی بہت لمبی لمبی چٹائیاں فرش پر قطاروں میں بچھی ہوتی تھی۔ بچے ان چٹائیوں پر تختہ سیاہ اور استاد کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ بچوں کے لیے کوئی میز اور کرسیاں نہیں تھی، صرف ایک ڈیسک کمرے میں سب کے سامنے کی طرف تھا جو کہ صرف استاد کے استعمال میں تھا۔ وہاں ایک طرف الماری بھی تھی جس میں بچوں کی کاپیاں اور کتابیں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں۔ ان چند چیزوں کے علاوہ اس کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا۔ ان دنوں میں گاؤں کے چھوٹے پرائمری اسکولوں میں عام طور پر یہی طریقہ ہوتا تھا۔ ہارون ایک اچھا لڑکا تھا جو کہ اپنے بزرگوں، اپنے والدین اور اپنے استاد کی عزت کیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ بہت صبح سویرے اٹھتا تاکہ وقت پر تیار ہو کر ناشتہ کرے اور پھر وہ گھر سے نکل کر کھیتوں کے درمیان سے گزرتا ہوا لمبا سفر طے کر کے اسکول میں وقت سے پہلے پہنچ جائے۔ وہ بہت محنت کرتا اور ہمیشہ اپنا اسکول کا کام ختم کرتا۔ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی اس نصیحت پر عمل کرتا کہ آج کا کام کبھی کل پر مت چھوڑو۔ اسکول میں تفریح کے وقت ہارون اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کے میدان میں کبڈی کھیلا کرتا تھا۔ یہ کھیل پاکستان کے دیہاتی علاقوں کے جوانوں کے درمیان بہت مقبول ہے اور ہارون کو بھی یہ کھیل کھیلنا بہت پسند تھا۔ ہارون کے ہمسائے ایک دھوبی بھی رہتا تھا جس کا نام تاجو تھا۔ تاجو کے پاس ایک مریل سا گدھا تھا جس پر سوار ہو کر وہ ہر ہفتے قریب کے ایک قصبے میں جاتا اور وہاں کے لوگوں سے میلے کپڑوں کی گٹھڑیاں جمع کر کے لاتا۔ پھر وہ گدھے پر سوار ہو کر کپڑوں کے ساتھ دریا پر جاتا اور وہاں پر وہ کپڑے دھو کر لاتا۔ تاجو ایک بری عادت تھی کہ جب وہ گدھے پر سوار ہوتا تو وہ بیچارے گدھے کی ٹانگوں پر زور زور سے چھڑی مارتا جاتا تھا۔ تب وہ گدھا ایک بھیانک سی آواز نکالتا تھا اور ساتھ ہی تاجو اپنا اور بھاری گٹھڑیوں کا بوجھ بھی اس پر لادے ہوئے ہوتا تھا۔ پھر شام کو وہ گدھے پر سوار دھلے ہوئے کپڑوں کی گٹھڑیوں کا بوجھ بھی اس پر لادے ہوئے اس کی ٹانگوں پر چھڑی مارتا ہوا واپس آتا تھا۔ جب دھوبی پاس سے گزرتا تو ہارون اکثر گدھے کی یہ بھیانک اور غمزدہ آواز سنتا اور گدھے کے بارے میں پریشانی کی وجہ سے وہ بچہ رات کو سو نہ سکتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت بھی اسکول جاتے ہوئے ہارون دھوبی کو کپڑے پر دھلے ہوئے کپڑوں کے ساتھ سوار شہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا، جو ہمیشہ کی طرح گدھے کو لمبی چھڑی کے ساتھ پیٹتا جاتا تھا۔ بیچارہ چھوٹا سا لڑکا اکثر بہت غور و فکر سے دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہتا کس طرح اس گدھے کو تاجو کی مار پیٹ سے بچایا جائے، مگر کبھی بھی کوئی منصوبہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سب کچھ عرصے تک جاری رہا۔ گدھا کمزور اور بوڑھا ہو گیا۔ تاجو خود بھی اپنے گدھے کی طرح بوڑھا اور کمزور ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دھوبی شہر سے اتنے زیادہ کپڑوں کی گٹھڑیاں جمع کر کے دھونے کے لیے نہیں لا سکتا تھا۔ اس وجہ سے اب زیادہ غریب ہو گیا تھا۔ اس کو اپنے گدھے کی دیکھ بھال پہلے سے زیادہ مشکل لگتی تھی۔ اب تاجو نے گدھے کو تازہ سبز گھاس کی بجائے بچا کھچا کھانا دینا شروع کر دیا، لیکن اس کی گدھے کو پیٹنے کی عادت نہیں بدلی۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ ہارون نے اپنے پرائمری اسکول کے فائنل امتحان کو اپنی جماعت میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کر کے پاس کر لیا۔
ہیڈ ماسٹر نے اس کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ اسے ایک خاص انعام بھی دیا۔ ہارون گاؤں بھر میں بہت مشہور ہو گیا تھا۔ اس کے والدین انتہائی خوش ہوئے اور اپنے بیٹے کی کامیابی پر ناز کرنے لگے۔ اس کی محنت اور کامیابی کی خوشی مناتے ہوئے ہارون کے والدین نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کی مرضی کی جو چیز تھی بھی وہ پسند کرے گا اسے وہی تحفے میں خرید کر دیں گے۔ اسی رات کو جب وہ چھوٹا سا لڑکا اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا، اس کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی اور اسے اس بیچارے گدھے کی غمزدہ آواز تھوڑے فاصلے سے سنائی دے رہی تھی۔ ہارون نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے والد سے تاجو کا گدھا خریدنے کے لیے کہے گا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ابا جان اس سے تعاون کریں گے، مگر اسے ڈر تھا کہ بوڑھا تاجو شاید نہ مانے۔ دوسرے دن جب ہارون نے درخواست کی کہ کیا وہ تاجو کا گدھا خرید سکتا ہے، تو اس کے والد اس کی غیر متوقع درخواست پر بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، بیٹے، تاجو کے گدھے میں کیا خاص بات ہے؟ تم کوئی دوسرا جانور بھی پال سکتے ہو۔ لیکن ہارون نے کہا، نہیں ابا جان، میں تاجو کا گدھا ہی حاصل کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ تب اس چھوٹے سے لڑکے نے اپنے والد کے سامنے تمام کہانی بیان کی کہ کس طرح تاجو اپنے گدھے کو ایک لمبی چھڑی سے مارتا ہے اور کس طرح وہ اپنے گدھے سے کپڑوں کی باریک گٹھڑیاں اٹھواتا ہے اور اسے کھانے کے لیے تازہ گھاس کی بجائے بچا کچا کھانا اس کے آگے ڈال دیتا ہے۔ ہارون نے اپنے والد کو وضاحت کر کے بتایا کہ کس طرح وہ عرصے سے بیچارے گدھے کو اس سخت ظلم سے بچانے کی خواہش رکھے ہوئے ہے۔ اس کی داستان سننے کے بعد اس کے والد نے اپنے بیٹے کے لیے اس بوڑھے گدھے کو خریدنے پر راضی ہو گیا۔ اس طرح دوسرے روز صبح ہارون اور اس کے والد تاجو سے ملنے گئے اور انہوں نے دھوبی سے پوچھا کہ کیا وہ اس کا گدھا خرید سکتے ہیں۔ تاجو کو اس درخواست پر بہت تعجب ہوا۔ تب وہ سوچنے لگا کہ اس کا گدھا کتنا بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہے اور اسے کھلانا پلانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا اب کافی مشکل ہو گیا تھا۔ پھر تاجو اچھی قیمت حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر بحث کرنے کے بعد اپنے بوڑھے گدھے کو باپ بیٹے کے ہاتھ بیچنے پر راضی ہو گیا۔ ہارون اور ابا جان گدھے کو اپنے ساتھ ہی گھر لے آئے اور اسے اپنے گھر کے پیچھے بڑے صحن میں آزاد چھوڑ دیا۔ انہوں نے بوڑھے گدھے کو کھانے کے لیے تازہ گھاس بھی دی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ اسے کبھی بھی کپڑوں کی بھاری گٹھڑیاں نہیں اٹھانی پڑیں گی اور نہ ہی کسی لمبی چھڑی سے مار کھانی پڑے گی۔ ہارون نے ہمیشہ گدھے کی دیکھ بھال کی پوری کوشش کی اور باوجود اس کے کہ وہ گدھا بہت ہی بوڑھا تھا مگر وہ جلد ہی طاقتور اور صحت مند ہو گیا۔ وہ چھوٹا سا لڑکا بہت خوش تھا کیونکہ وہ یہ دیکھ سکتا تھا کہ گدھا اپنے نئے گھر میں کتنا خوش تھا اور اب ہارون کو کبھی بھی اس کی وہ انتہائی غم زدہ آوازیں نہیں سننا پڑیں گی۔ یہ تھی آج کی ہماری سٹوری۔